نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور نبی کریم تاجدار مدینہ رحمت عالم نور مجسم آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میری معزز سامعین، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی کن کن نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے؟ اگر ساری زندگی بھی اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں تو اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری انعامات، اتنی ساری دولتوں سے نوازا ہے جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ دیکھیے، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ہمارا سال جو ختم ہوتا ہے قربانی سے ختم ہوتا ہے، اور سال کا پہلا مہینہ جو شروع ہوتا ہے قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، غور کرنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، قرآن شریف جیسی نعمت عطا فرمائی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ یہ کیا کم دولت ہے، یہ کم نعمت ہے اللہ کی۔ اس پر اگر ہم کتنا بھی خوشیاں منائیں اور اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ 4 چیزیں عطا فرماتا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، یعنی ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور صبر کرنے والا جسم، اور نیک بیوی۔ تو میری معزز سامعین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کا قول ہے کہ 10 ذی الحجہ کا روزدار کو 10 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ ایک، عمر میں برکت، دوسرا مال کی زیادتی، تیسرا اہل و عیال کی حفاظت، چوتھا گناہوں کی معافی، پانچواں نیکیوں کی زیادتی، چھٹا سکرات موت کی آسانی، ساتواں قبر میں روشنی، اور آٹھواں میزان میں گرانباری، 9 دوزخ کے درکات سے نجات پانا، 10واں جنت کے درجات میں ترقی کرنا۔ اس طرح مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں سے 3 عشرے منتخب کیے ہیں، یعنی عشرے کا مطلب ہے 10 دن، اور 10 دن ایسے ہیں، یعنی 3 عشروں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، یعنی رمضان کا آخری عشرہ، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کی برکت موجود ہے، اور 10 ذی الحجہ کیونکہ اس میں ترویہ اور عرفے کا دن، اور قربانیاں اور تلبیہ اور حج اور دیگر مناسک پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عذر و فقر فرشتوں سے کہا کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، یہ پراگندہ بال اور گرداب آلود ہو کر دور دور سے مناسک حج حاصل کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تم گواہ رہو، میں ان کو بخش دیا۔ تیسرا عشرہ محرم، کیونکہ اس میں عاشورے کا دن ہے، اور اس کی برکتوں کے متعلق سے حدیث میں بہت ساری باتیں، بہت ساری روایت آئی ہوئی ہیں۔ فقہ کہتے ہیں اگر کسی نے یہ نظر مانی کہ میں بعد رمضان کے اللہ کے لیے اس سال کے افضل ایام میں روزہ رکھوں گا تو اس پر ذی الحجہ کے عشر اول کے روزے واجب ہوں گے، کیونکہ اس سارے سال میں عشرہ افضل ایام ہے، یعنی ان 10 دنوں میں 9 روزے رکھیں گے، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہے، تو اس پر ذی الحجہ کے عشر اول کے روزے واجب ہوں گے۔ کا مطلب یہ ہے کہ 9 روزے، کیونکہ 10 روزے نہیں، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہے، اور عید کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ سارے سال میں یہ عشرہ افضل ایام ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس نے ذی الحجہ کے عرفے کا روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے 7 برس کے گناہوں کا
7 برس کے روزوں کا ثواب دیتا ہے اور اس کا نام قانون میں لکھتا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، بنسبت اور دنوں کے عشر ذی الحجہ میں کوئی نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، یہاں تک کہ جہاد بھی اس سے بہتر نہیں، مگر ہاں وہ غازی جو اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرے اور پھر زندہ واپس نہ آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ بنسبت اور دنوں کے عشر ذی الحجہ کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان دنوں کا ایک ایک روزہ سال بھر کے روزوں کی اور رات کا جاگنا شب قدر کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تو نے میری دعا قبول نہ کی، اب کوئی ایسی چیز بتا کہ اس کے ذریعے سے دعا مانگا کروں۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ، عشر ذی الحجہ میں لا الہ الا اللہ بکثرت کہا کرو، میں تمہاری حاجتیں پوری کر دوں گا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی یہ تو تیرے تمام بندے کہا کرتے ہیں۔ جواب آیا کہ ان دنوں میں ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا اس قدر ثواب رکھتا ہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلے میں رکھی جائیں اور یہ کلمہ ایک پلے میں ہو تو اسی کا پلہ گرا ہو کر جھک جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان ایام میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کریں، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں تو ہمیں زیادہ اجر ملے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، ساری دینی ماں بہنوں کو یہ کلمہ بکثرت پڑھنے کی اللہ تعالیٰ طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا اس قدر ثواب رکھتا ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلے میں رکھی جائیں اور یہ کلمہ ایک پلے میں ہو تو اسی کا پلہ گرا ہو کر جھک جائے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا معاف کی تھی، توبہ قبول فرمائی تھی، ذی الحجہ کا پہلا دن تھا۔ اس دن روزہ رکھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اس دن روزہ رکھنے والے کو اس شخص کا ثواب ملتا ہے جس نے سال بھر کی عبادت میں ایک لمحہ بھی خدا کی نافرمانی نہ کی ہو۔ تیسرے دن حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اس دن روزہ رکھنے والے کے تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ چوتھے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس دن روزہ رکھنے والے کا خوف اور رفع ہو جاتا ہے اور اسے قیامت کے دن نیک لوگوں کی ہمراہی نصیب ہوتی ہے۔ 5ویں دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس دن روزہ رکھنے والا نفاق سے بری اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ 6 دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے۔ اس دن کے روزہ رکھنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو وہ دن کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے۔ اس دن کے روزہ رکھنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر کبھی عذاب نہیں کرتا۔ 7ویں دن دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں اور عشرہ ختم ہونے نہیں پاتا، اس وقت تک وہ دروازے بند رہتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنے والے پر مشکلات کے 30 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آسانیوں کے 30 دروازے کھل جاتے ہیں۔ 8ویں دن ترویہ کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنے والے کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ اس کا اندازہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ 9ویں دن عرفہ ہے۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم اس آخری تک اسی دن نازل ہوئی۔ 10ویں دن قربانی کا ہے۔ اس دن جو شخص قربانی کرتا ہے، خون کے پہلے خطرے کے ساتھ
اس کی اور اس کے اہل و عیال کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو اس دن کسی مومن کو کھانا کھلا دے، خیرات کرے، قیامت کے دن امن کے ساتھ اٹھے گا اور میزان کوہ احد سے بھاری ہو جائے گی۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، میں ذی الحجہ کی راتوں میں بمقام بصرہ مسلمانوں کے قبرستان میں گشت کر رہا تھا۔ ایک شخص کی قبر سے نور نکلتا نظر آیا۔ میں تعجب کے باعث کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اتنے میں ایک کہنے والے نے بلند آواز سے کہا، اے سفیان، عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھا کر، تجھے بھی ایسا ہی نور ملے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ جس نے ذی الحجہ کے آخری اور محرم کے اول دن کا روزہ رکھے گا، گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں پر ختم کیا اور آئندہ کو روزوں سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دو روزوں کو 50 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرفے کے دن اس قدر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اس قدر کسی اور دن نہیں کرتا۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی مجھے اور ساری امت مسلمہ کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرنے کے لیے کوئی دن عشر ذی الحجہ سے افضل نہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں اس سے افضل کوئی نہیں۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غفلت میں 10 دن گزر جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شوق کے ساتھ ان دونوں میں نیک عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔